اے جذب شوق اب تو نیا در دکھا مجھے، سر رکھ کے پھر نہ اٹھ سکوں وہ گھر دکھا مجھے، ڈوبوں ابھر ابھر کے کنارے نہ مل سکے، اے خواہشوں کی موت سمندر دکھا مجھے، ظاہر اجال اجال کے تو سامنے نہ آ، میری طرح سے چیر کے اندر دکھا مجھے۔ واہ اقبال تیرے صبر کا ہے امتحان آج، آہو فغاں کے شہر میں ہنس کر دکھا مجھے۔ واہ واہ اردو اکیڈمی پہلی بہاولپور میں زائنس نے بنائی، پورے پاکستان میں نہیں تھی۔ فلم انڈسٹری کا کوئی بڑا ایکٹر نہیں ہے جس کا میں نے کمپریہنسو انٹرویو نہ کیا۔ پاکستانی مسلمان وہ جتنا بھی خراب ہو وہ مسلمان پکا ہوگا۔ یہ زائنس ہمارے جو نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس تھے پنجم، یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اساتذہ وہاں سے منگوائے تھے، اور وہ ہمیں کتاب کا پہلا پیرا پڑھا کے اس بند کر دیتے تھے، بھائی اس کی تسلیس یوں لکھنا ہے بس۔ اس کے بعد وہ میر تقی میر، داغ دہلوی، جگر مراد آبادی، فلاں فلاں، غالب، علامہ اقبال یہ پڑھاتے تھے۔ اور اس وقت کیونکہ فریش ذہن تھا وہ ہمارے ذہن میں بیٹھتی گئی۔ تو پھر اس سے کیا ہوا، وہاں سے کوئی آئے تو ان کے نام کے ساتھ دہلوی لگتا تھا، کسی کے ساتھ میرٹھی لگتا تھا۔ اب میں نام لیتا ہوں، دلی میں رہتے تھے شہاب دہلوی صاحب، دلی سے وہ اخبار نکالتے تھے الالہام، الہام اس کا نام تھا۔ جب یہ اساتذہ یہاں آئے تو ان کو پتہ چلا سب لوگوں کو کہ زائنس تو عالموں کی بڑی عزت کرتا ہے، اور ان کی تنخواہ 500 ہے، یہاں تو 50 روپے لیتے تھے، گھر بھی دیے۔ سر وہ یہاں آ گئے اور شہاب دہلوی صاحب نے وہی الہام اخبار بہاولپور سے نکالا جو اب تک نکل رہا ہے۔ دوسرے ایک صاحب تھے وہ میرٹھ سے آئے، ان کا نام حیات میرٹھی، ان کا آفتاب مشرق اخبار ہوتا تھا۔ اسی طرح الحاظل قیاس، سید علی احمد، ظہور نظر، یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے شاعر پیدا ہوئے، بڑے ادیب پیدا ہوئے، بڑے صحافی پیدا ہوئے۔ ہز ہائنس نے یہ اسلامی یونیورسٹیوں کا کسی کو خیال نہیں تھا، انہوں نے بنائی ہے۔ اردو اکیڈمی پہلی بہاولپور میں ہز ہائنس نے بنائی، پورے پاکستان میں نہیں تھی۔ اور یہ جتنے دلی سے اساتذہ اور یہ پڑھے لکھے دانشور آئے تھے ان کو سپرد کر دی کہ آپ کو یہ فنڈ ملے گا، یہ سہولیات ملیں گی، آپ اسے کامیاب کریں۔ انہوں نے ایک رسالہ نکالا الزبیر، وہ کمال کا جناب، وہ پڑھ کے ہم تو خود ہی دانشور بن گئے، سو کارڈ نام نہاد دانشور۔ اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کو زبانیں کتنی آتی ہیں؟ ہاں یہ 2-3 تو ہم نے خود سنی ہے۔ زبانیں دیکھیں سر، پنجابی بڑی روانی سے بولتا ہوں، سرائکی میری اپنی زبان ہے، اردو روانی سے بولتا ہوں، انگریزی روانی سے بولتا ہوں، عربی روانی سے بولتا ہوں، سندھی پوری نہیں بول سکتا لیکن میں اپنا کام چلا سکتا ہوں۔ یعنی اگر کسی کو کوئی اور زبان نہ آتی اور وہ سندھی ہو تو میں اس کی بات سمجھ بھی سکتا ہوں، وہ بے نظیر کی وجہ سے، کیونکہ ان کو سندھی ملنے آتے تھے تو وہ بولتے تھے آپس میں، تو ہم اچھا پھر سرائکی اور سندھی کا تھوڑی سی مماثلت بھی ہے، یعنی بعض چیزیں بڑی ایک جیسی ہیں، تو وہ یہ اس طرح کی یہ 6-7 زبانیں جو ہیں وہ میں بول لیتا ہوں۔ اور عربی تو خیر کیونکہ رہا ہوں میں ان عربوں میں، تو اس لیے انگریزی کیونکہ میری بیوی باہر کی ہے، تو پہلے دن ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ بھئی اگر میری زبان بولو گی تو بچے تمہارے نہیں سمجھیں گے، تم اپنی زبان بولو گی تو بچے میری نہیں سمجھیں گے، تو گھر میں ہم بولیں گے ہی انگریزی۔ تو وہ آپ سمجھ لیں 25-26 سال شادی کو ہو گئے ہیں، تو جب ہم گھر میں آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم انگریزی بولتے ہیں۔ سری لنکا سے تعلق ہے؟ وہاں بیگم کا تعلق سری لنکا سے ہے، اور کولمبو میں میرے 4 گھر ہیں، کولمبو شہر میں۔ یہ ملاقات آپ کی کہاں پہ؟ ہاں، ملاقات یوں ہوئی کہ ریڈیو ام القوین ایک ہوتا تھا وہاں، FM 106.2 ہم FM، یہ ہم نام میرا رکھا ہوا ہے دبئی میں۔ ادھر کیا تھا کہ عربی میں پروگرام، انگریزی میں پروگرام، ہمارے لوگ کہاں مزدور ہوتے تھے، محنت کش ہوتے تھے، یا کچھ ہوتے بھی تھے پڑھے لکھے تو ان کو بھی انگریزی نہیں آتی تھی۔ تو پھر ہم ایک دوست ہیں میرے، مہربان دوست ہیں، انہوں نے میرے سے مشورہ کیا
یار ہم اپنی قومی زبان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے وہ اردو اسپیکنگ ہی تھے. میں نے کہا ایک صورت ہو سکتی ہے. کیا؟ میں نے کہا دیکھو اردو کے اخبار تو آتے ہیں نا، جنگ بھی آتا ہے، نوائے وقت بھی آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، دوسرے بھی سارے اخبار آتے ہیں، لیکن بولنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کی یہاں پہ جارٹی ہے. ایک اگر ہم اسٹیشن بنا لیں، ریڈیو اسٹیشن، اور اس پہ ہم اردو میں پروگرام کریں تو سنا جائے گا. تو اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا پھر ہم نے ایک امارات ڈھونڈی، اس کا نام ہے ام القوی. انہوں نے جا کے شیخ صاحب سے مذاکرات کیے، میری تو ڈیوٹی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 3 گھنٹے آپ اپنے ریڈیو سے ٹائم دے دیں، ہم اردو پروگرام کریں گے انڈین پاکستانی کے. تو سر وہ کامیاب نہ ہو سکا، ہمیں نقصان ہوا کافی. تو پھر اس نے کہا یار اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، ایف ایم ہر بندہ سنتا ہے. اچھا. وہاں ایک ایف ایم ریڈیو تھا مگر وہ انگریزی میں ہوتا. تو میں نے کہا ہم ہیزائنس کو تم جس سے مل کے آئے ہو ملک ان کے شیخ صاحب کو، وہ بھی ہیزائنس کہلاتے ہیں، تو انہی سے بات کرو کہ جی ہمیں ایف ایم کروا دو اسٹیشن. انہوں نے پھر یہ ایف ایم کیا. پھر ہم نے 8 گھنٹے لیے. اوئے ہوئے ہوئے، پھر تو نہ پوچھیں سر کیا ہٹ ہوا ہے وہ ریڈیو اسٹیشن. گاڑیوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، ہوٹلوں میں 24 گھنٹے ہم نے سروس کی. اور میں کیا کرتا تھا اس میں انٹرویو کرتا تھا بڑے بڑے لوگ. کوئی انڈین فلم انڈسٹری کا کوئی بڑا ایکٹر نہیں ہے جو میرا دوست نہ ہو اور جس کا میں نے کمپریہنسو انٹرویو نہ کیا. وہ دلیپ کمار ہو، امیتابھ بچن ہو، لتا منگیشکر ہو، آشا بھونسلے ہو، راج کپور فیملی ہو، شتروگھن سنہا ہو، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ وہاں کی انڈسٹری کے ہیں، یہ سب، ضیاء الحق ہوں، یاسر عرفات ہوں، شیخ زید ہوں، یہ سب کے انٹرویو کیے میں نے. اچھا وہ کیا تھا، ان کو تو میں سوال کرتا تھا عربی میں، وہ جواب بھی عربی میں دیتے تھے، تو میں اس کا ترجمہ لگا دیتا تھا. اچھا. جو وہ کہتے تھے، تو پھر اپنے سوال کا بھی اردو ترجمہ، وہ پھر لوگوں کو سمجھ. وہ پھر سر بڑا ہٹ ہوا. پھر وہ میں نہ آتا دبئی سے، لیکن میں نے بچوں کو پڑھانا تھا. وہاں پہ کوئی اس نہج پہ کوئی ایسا کوئی کالج اسکول نہیں تھا، کیونکہ وہ عربی میں تھے، تو ان کو کیسے میں وہاں پہ یہاں کیسے ایڈجسٹ کرتا. تو وہاں پہ اخبار ایک انگریزی کا بہت بڑا، اس کے ایک چیف رپورٹر تھے. وہ جب کہیں انڈیا یا پاکستان ایسوسیشن کا یا کوئی اردو پروگرام ہوتا تھا تو وہ بیچارے مجھے ساتھ لے جاتے تھے. یار مجھے تو نہیں آتی. وہ سری لنکن تھے، چیف رپورٹر تھے، تو وہ مجھے خبر بنا دیا کرو، تو میں کر لیا کروں گا. تو میں کہا ٹھیک ہے. تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا، میں خبر بنا کے ان کے حوالے کر دیتا تھا. وہ پھر جو بھی لوگ پلک سنوارتے ہوں گے وہ پھر چھاپتے تھے. تو اس طرح ان کا نام عبداللطیف تھا اور وہ مسلمان تھے. تو میں خوش بھی ہوتا تھا کہ ایک مسلم کی میں مدد کر رہا ہوں. تو وہ پھر میرے بڑے قریبی دوست ہو گئے. تو ایک دن ہم ایسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ میں بڑا حیران ہوں کہ دیکھا میں تو کیوں پوچھ رہا ہوں. میں نے انہوں نے کہا نہیں پہلے بتاؤ. میں کہا نہیں. کہتے اصل بات یہ ہے کہ میرے انکل نے مجھے کہا تھا کہ وہاں کیونکہ سری لنکا میں بدھ ازم ہے نا، تو مسلمان رشتے بڑے یعنی مشکل سے ملتے ہیں. تو انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ پاکستانی مسلمان وہ جتنا بھی خراب ہو وہ مسلمان پکا ہوگا، تو کوئی رشتہ ڈھونڈنا ایسا. تو میں نے کیونکہ تم سے تعلق ہے، میں تمہیں دیکھ بھی لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے. تو میں نے اس سے کہا بھائی ہم تو دیکھیں گھر والوں سے پوچھ کے کرتے ہوتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کرتے. والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ہے نہیں، والدہ ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. میں نے والدہ صاحبہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں، اگر تجھے پسند ہے تو کر لیں. تو پھر ہماری شادی دبئی میں ہوئی. ولی میں 3 جگہ ہوئی،
اچھا، دبئی میں، بہاولپور میں اور لاہور میں۔ بچے کتنے ہیں؟ بچے میرے 5 ہیں۔ جو بڑا بیٹا ہے وہ گلوبل مینیجر ہے برٹش کونسل میں، تو وہ تو بیچارہ سارا وقت ہی دنیا کے ٹور پہ ہی رہتا ہے۔ اس کا نام میں نے علی کے نام پہ رکھا تھا، وہ محمد علی۔ اس سے جو چھوٹا ہے اس کا یہاں پہ کال سینٹر ہے، اس میں کوئی تقریباً 80 یا 90 100 ایسا بندے کام کرتے، میں جاتا نہیں ہوں۔ دوسرے بیٹے کا نام؟ ہاں، اب میں نے کہا دونوں کا نام محمد علی تو نہیں ہو سکتا، تو اس کا نام میں نے احمد علی رکھا۔ اچھا، محمد کا نام احمد بھی ہے، تو میں نے احمد رکھا اس کا نام۔ تو وہ یہ ہے۔ اچھا، پھر 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی جو ہے وہ پہلے سیکشن افسر تھی، یہ ہیلتھ سیکٹریٹ پنجاب میں۔ پھر اچھا، کیونکہ وہ انگریزی کی وجہ سے نا، وہ اس کی بڑی شہرت تھی اس سیکٹریٹ میں سارے میں، تو وہ جتنی دوسری بھی برانچوں کے کام ہوتے تھے نا، تو وہ اس کو جا کے فائلیں پکڑا دیتے تھے، تو وہ بیچاری گھر 10 12 فائلیں لے کے آتے۔ یہ جو دوسرے سیکشن کے کام ہے نا، یہ وہ انگریزی اچھی ہے تو مجھے دے، تو میں نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بچے پھر نہیں کرنا چاہتے تو استعفیٰ دیں۔ سر اس نے استعفیٰ دے دی۔ آج تک میرے بچوں نے اپنی تعلیم کے دوران ہمیشہ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اگر فرسٹ نہیں تھے تو سیکنڈ تھے، سیکنڈ نہیں تو تھرڈ تھے، یعنی پہلے 5-7 بندوں میں وہ تھے۔ تو اس نے مجھے بتائے بغیر اس نے کہیں اخبار میں یا کہاں سے کوئی اشتہار دیکھ لیا، اس نے اپلائی کر دیا، ٹیسٹ دیا، 4تھا نمبر، بلا لیا گیا، انٹرویو دیا، 3را نمبر۔ اب وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، اور یہیں ان کا ہمارے گھر کے پاس ہی آفس ہے اس کا۔ 2 جو بیٹیاں ہیں وہ جڑواں ہیں، اچھا، ٹوئنز ہیں وہ۔ اگر ایک کو میں یہیں بلاؤں اور کھڑا کر دوں اور اس کو واپس بھیج کر دوسری کو بلاؤں تو آپ اسی کو ہی سمجھیں گے۔ ایج کتنی ہے ان کی؟ ایج اس معاملے میں سر میں بڑا ہی کمزور ہوں۔ اچھا، ہاں، یقین کریں، مجھے اپنی بات نہیں یاد رہتی۔ یہ چشمہ جیب میں ہوگا، آپ دیکھیں یہاں پڑا۔ وہ جو دوسری بیٹی جڑواں میں سے ایک، اس نے سر پہلے تو اس نے فیشن ڈیزائن میں ڈگری لی۔ میں ایک دن بیٹھے، ہم کھانا کھا رہے سارے، تو وہی فیشن ڈیزائن، اس کا نام تھا انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن۔ اچھا، یہ بھی جو ٹاؤن میں ہے۔ تو وہ وہاں پڑھتی تھی، کہنے لگا بابا دیکھو ہمارا یہ 4تھا یا پتہ نہیں 5واں سال ہے، 4 سال کا کورس ہوتا ہے یا 5 سال کا، تو یہ ہمیں ڈپلوما دیتے ہیں، باقی جگہوں پہ 4-5 سال پڑھو تو ڈگری ملتی ہے۔ تو آپ جو کہتے رہتے ہو میرے تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو کوئی کرو نا ایسا کام کہ ہمیں بھی ڈگری ملے۔ تو میں نے کہا بابا یہ ڈگری کون، اس کو ڈگری یونیورسٹی کون بنا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا پرنسپل سے پوچھ لیں۔ وہ پرنسپل سید زادی ہیں، بہت ہی کمال کی شریف زادی ہیں۔ تو میں بچوں کو خود ہی چھوڑتا تھا، خود ہی گھر سے چھوڑاتا تھا، پھر کالج یونیورسٹی سے لے آتا تھا۔ تو میں اس دن پرنسپل کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بی بی یہ بتائیں کہ یہ یونیورسٹی بن سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں بن سکتی؟ تو میں نے کہا کیسے بن سکتی ہے؟ اس نے کہا ہماری ہے کامرس منسٹری کے اندر، منسٹر آف کامرس بنا سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات سنیں، منسٹر آف کامرس ہیں مخدوم، کیا نام، امین فہیم۔ اچھا جی، میرے جگری یار، ہر وقت دبئی بے نظیر کے پاس، بڑے تعلقات زبردست قسم کے۔ میں نے کہا شور، میں پرنسپل کو کہہ رہا ہوں، کہہ رہی ہے جی ہاں۔ میں اب جیسے یہ کھڑا ہے تو نہیں دیکھ رہا نا میرا فون، نیچے سے میں امین فہیم کا نمبر ڈائل کر رہا ہوں۔ اب وہ وزیر تجارت ہے، آن لائن آ گیا، فیڈ ہوتا ہے نا نمبر۔ ہاں لگڑ صاحب کیا حال ہے، کدھر ہیں؟ دبئی ہے، لاہور ہے؟ میں کہہ رہی لاہور۔ کیسے یاد کیا؟ میں نے وجہ بتائی۔ کہتے تو کوئی بات نہیں یار، آپ پرنسپل کو مل لو نا۔ اب میں ٹیلی فون اوپر، اب اسپیکر کھول دیا میں نے، آپ پرنسپل صاحبہ کو ملو، خاتون ہیں، ان کو میرے سلام بھی دینا،
انہیں کہنا کہ کاغذات تیار کریں، بنا دیتے۔ میں نے کہا سر دیکھ لیں، میں نے بچوں کو، میری بیٹی پڑھتی ہے، میں نے بتانا وہ خوش ہو جائے گی، اور اگر نہ بنائی تو ساری عمر کی نموشی رہے گی۔ کہتے نہیں تم پرنسپل سے تو مل کے بتاؤ نا اس کو۔ میں نے کہا ملوں کیا، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ لے بات کریں۔ یقین کریں پہلا 1 منٹ تو پرنسپل سے بات ہی نہیں ہوئی۔ کیا بندہ ہے، میں بات کر رہا ہوں تو منسٹر کامرس آن لائن، تو اس نے کہا مجھے بتاتے تو صحیح کہ آپ منسٹر صاحب کو کال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بی بی میری بیٹی کی فرمائش تھی۔ اس نے کہا پرنسپل صاحبہ سے بات کرو، میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری پرنسپل سے ملاؤ تو آپ سامنے بیٹھے، میں نے آپ کو دے دیا ٹیلی۔ تو اس نے جناب بیچاری نے پھر محنت کی 3 4 5 مہینے، میں مسلسل ملتا رہا، پھر اس کو فالو اپ کرتا رہا، پھر یونیورسٹی بن گئی۔ تو پہلا بیچ جو وہاں سے نکلا جن کو ڈگری ملی، اس میں میری بیٹی شامل تھی۔ اچھا، ابھی آپ نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ میں کچھ اپنی سنانے لگا ہوں، کچھ اپنا بتانے لگا۔ ہاں، میں وہ کہہ رہا تھا کہ جو ادبی ماحول تھا نا، اب شہاب دہلوی، ادیب واسکی، حیات میرٹھی، ایسے ایسے عالم فاضل لوگ، بچے، ہم ان کے ساتھ لڑکپن، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، شاعری کا شوق ہو گیا۔ بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے دانشور تھے، بہت اچھے لکھتے تھے۔ اب میں آپ کو اپنی ایک غزل سناتا ہوں، اس وقت بچپن کی، لڑکپن کی۔ ہاں جی، اگر سر میں سنا دیں تو اور بہتر۔ نہیں، وہ سر پھر بن نہیں سکے گی، اچھا، وہ ویسے ہی اچھی ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ وہ غزل یہ ہے کہ اے جذب شوق اب تو نیا گھر دکھا مجھے، واہ، اے جذب شوق اب تو نیا در دکھا مجھے، اے جذب شوق اب تو نیا در دکھا مجھے، سر رکھ کے پھر نہ اٹھ سکوں وہ گھر دکھا مجھے، واہ، اور ڈوبوں ابھر ابھر کے کنارے نہ مل سکے، ڈوبوں ابھر ابھر کے کنارے نہ مل سکیں، اے خواہشوں کی موت سمندر دکھا مجھے۔ اور شعر دیکھیے، ظاہر اجال اجال کے تو سامنے نہ آ، ظاہر اجال اجال کے، اجلا بن کے نہ آ، بظاہر ظاہر اجال اجال کے تو سامنے نہ آ، میری طرح سے چیر کے اندر دکھا مجھے۔ واہ، اور دیوانہ شور شہر میں کل چیختا رہا، دیوانہ شور شہر میں کل چیختا رہا، میرا لہو نہ جس پہ ہو پتھر دکھا مجھے۔ واہ، اور مقطع دیکھیں، اقبال تیرے صبر کا، اقبال تیرے صبر کا ہے امتحان آج، آہو فغاں کے شہر میں ہنس کر دکھا۔ واہ واہ، یہ جی تھے ہمارے ساتھ اقبال حسین لکھویرہ صاحب۔ ان کے انٹرویو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دبئی لے چلیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔